امام شافعی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے، اس وقت اللہ بانٹتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تہجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تہجد کے وقت، اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سماٹ کے اندر گھس جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ عشاء کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے، تہجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتی، تو لینے کے وقت تو سویا تھا، ذرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ بھائی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہو تو جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا؟ کہتے اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا، اب تو کدھر آ گیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں۔ تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے، تو ساری رات تو گزر گئی گیمیں کھیلتے، ٹی وی دیکھتے، اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا، کیسے آئے گا تیرے پاس؟ اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا، بڑی عزتیں خراب ہوئی۔ فجر کا وقت اٹھ کے جھولی پھیلائے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں جب بندے میرے آگے جھولی پھیلاتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، کیسے خالی واپس کر دوں۔ سورہ طلاق 2-3 نمبر آیت کی ہر جا کے تلاوت کرے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جب تو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا تجھے رستہ عطا فرما دے گا۔ اور کیا خوبصورت انداز ہے قرآن مجید کا، اور ہم نے اس کا لاکھوں بار تجربہ کیا، بیسوں اور سینکڑوں بار یہ چیز ذاتی طور پر پریکٹیکل سے گزری۔ اللہ نے فرمایا ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہوں، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں۔ میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیں گے۔ مشکات میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے، فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ تو یار بتاؤ جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا، اللہ اکبر، آ ہی نہیں سکتا، تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے۔ اور اب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا، تیرے نبی نے بتایا ہے، سورت واقعہ پڑھ، تیرے گھر میں فاقہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور بیٹیوں کے باپ تھے، بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، جناب عثمان غنی تیمارداری کرنے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں، ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں، کچھ پیسے نہ بھیج دوں خزانے سے؟ حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گے، تو آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے۔ کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے، وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے۔ تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا، تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا، تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو، وہ خرچہ بڑھاؤ، بچی بڑی پریشان ہے، تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو، اس کو کہو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر، رات سورت واقعہ پڑھے، صبح سورہ ملک پڑھے، دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جائے، تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، صرف اخلاق کی بات کرو، نماز پڑھو، دھیان سے روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے، ذوق والا دین ہے، شوق والا۔ میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہ گار ہوتا ہے نا، کلین شیف ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے، نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے، یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں، کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے، ایک شوق کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہ گار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے، وہ چھلک آتی ہے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ۔ تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے، نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو۔ اسلام یہ بتاتا ہے۔ ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے۔ ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر کوئی مرشد، کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو، سیٹھ صاحب ہو، اس کا بھی کوئی رہنما مقتدا، کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے، سلوٹ کیسے کرے گا۔ چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے، سرور سے،
وہ نہیں سمجھتے کہ ادب اداب کس چیز کا نام ہے. لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے. پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے. حضرت خضر علیہ السلام گئے, ایک دیوار گر رہی تھی. اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا. حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی, اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا, کھانا بھی نہیں پوچھا. لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی, محنت کی, کوشش کی, پسینہ بھی آیا, تھکاوٹ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے خضر سمجھ نہیں آئی, یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں, پانی تک نہیں پلایا, اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی, تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک. حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا, یہ کسی نیک کی نسبت ہے. اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, دیوار گر جاتی, خزانہ ظاہر ہو جاتا, خزانہ یتیم بچوں کا ہے. اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا, دادا نہیں تھا, پردادا نہیں تھا, بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا. تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں. اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو, اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے, تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو, پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو, پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی, پیار کیا ہوتا ہے, ادب کیا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے. اماں انگوٹھا چھاپ ہے, بالکل ان پڑھ ہے, ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا. بیگم صاحبہ نے ایم اے بی ایڈ اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے. ادب کس کا کرنا ہے, بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے, بیوی پڑھی لکھی ہے, صرف ایم اے کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے, ایم فل کر رہی ہے. اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا. اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو, عمدہ قرآن پڑھتی ہو, حافظہ ہو, عالمہ ہو, اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے, پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے. یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا, قاضی جج, اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی. فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے, اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے, اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے, بیٹا سچا ہے, بیٹا سچا ہے, پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے. حالانکہ مطلب یہی ہے, اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے, اگرچہ وہ غلطی پر ہے, یہ تو کہہ دے کہ بیٹا. اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے, جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام, وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے. جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے, جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے. جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے, شاگرد ساتھ تھے, امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے, تو کچھ لکھ رہے تھے. علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں, مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں, بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا. شاگرد تھے, باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے. وہ بچے نا, بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں, بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے, تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے. بچہ گیند لے کے چلا گیا, شاگرد چوپ رہے, چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی, ڈھونڈا سارا کچھ, پھر سے کام شروع ہوا. چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے, امام صاحب پھر اٹھے, پھر سارا کچھ بکھر گیا. شاگردوں نے برداشت کیا. سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی, شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے. شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا, اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا. دور بڑا منفرد آ گیا. 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا حوصلہ وہ جواب دے گیا. بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا. جب وہ بچہ پھر آیا, امام صاحب بوڑھے آدمی تھے, گھٹنوں میں درد بھی تھی, بڑی مشکل سے اٹھتے, چیزیں ساری بکھر جاتی. وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے, تکلیف سے اٹھے. امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے, اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی, تو 100 دفعہ آئے گا. تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا, آنے دو. کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا کہ میرے استاد کا پوتا ہے, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بول دے. سن لو, اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک, ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے. بے اصلاں میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا, یہ 100 دفعہ ہے میں اٹھوں گا, میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے, یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے, آمدن کوئی نہیں تھی, بظاہر بڑے خرچے تھے, مہمان بڑے آتے تھے, بڑے معاملات تھے, اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے.
ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہ تو پیر صاحب میں نوکری لوا دے. کہتے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نہ مستریاں نہ لائے تاکہ روٹی تو کھا لینا. اور خدا کے بندو جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت میں؟ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا. اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا. فرمایا علماء کو تنخواہ دو. اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی. فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے. اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بیل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے. لیکن ہمارا ماحول کیا ہے؟ عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے. درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے. آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے. عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے, اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے, اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے, روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے, اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے, وہ 9 بھائی عالم تھے. اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا. کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے, کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں جو اشر آپ کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا. کل بچے نکل گئے, انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں. نے کیا کمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے, بصیرت والے. نبی پاک کے خرچے بڑے, گھر میں 9 ازواج ہیں, 4 شہزادیاں ہیں, مہمان آتے جاتے. انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے, یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے, یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں, یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے. یا رسول اللہ یہ رکھ لیں اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر, مہمانوں پر, گھر پہ خرچ کریں. اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں, یہ پیش کریں گے. حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازہ رسول پہ پہنچے. سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں, راتیں بھی ہمارے لیے. آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے, ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے. حضور ہم ایک حرف کا, ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے, یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں. حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا, محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک لا اسألکم علیہ اجرا, میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى, ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا, میرے اہل بیت سے. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی, سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا, حسین سے پیار کرنا. میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی, لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا. میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا. اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا, اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں, فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا. اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا. اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو. حضور نے اس کا بھی جواب دیا, فرمایا ذکر علی عبادہ, تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. علی کا ذکر بھی عبادت. اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں, اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی بات ختم ہو جاتی. پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا, بلکہ 1.5 صفحہ ہے, فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں. حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے. آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر, یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے. کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا, خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا. فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, بات ہی ختم کر دی. عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل, عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل, حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل. حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی, قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا, میں اسے. اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت
ضرورت ہی نہیں ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔ میں حضور کے سامنے، تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا۔